صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلوات آواز بلند. آپ کے اور میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ صلوات پڑھے پھر 400 سال خاموش رہے، 400 سال کے بعد اگر پھر صلوات پڑھے اللہ کے فرشتے کندھا ہلا کے کہتے ہیں عبد خدا تیری پچھلی صلوات کا ثواب نہیں لکھا. اتنی عظیم عبادت ہے. مل کے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب کے سامنے اس قرآن مجید کی تلاوت کی ہے جو قرآن محمد کی بیٹی بطول کے گھر کا طواف کرتا ہے. تھوڑا تھوڑا بولنا ہے. ذکر میں بولنا زبان پاک ہوتی ہیں، جسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ کیونکہ قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے. میں اپنی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ کا واجب تب ادا ہوگا جب سن کے سمجھ کے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے. میں نے عرض کی ہے اس قرآن کی تلاوت کی ہے جو قرآن سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر کا طواف کرتا ہے. اس قرآن سے جس طرح آپ کا اور ہمارا تعلق ہے کسی مولوی کا نہیں، کسی قاری کا نہیں، کسی عالم کا نہیں، کسی فاضل کا نہیں، کسی مقرر کا نہیں، کسی محدث کا نہیں، کسی مفسر کا نہیں، کسی مترجم کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کسی مسجد کے ملا سے نہیں لیا، ہم نے قرآن ان سے لیا ہے جنہوں نے محمد کی زبان چوسی. جڑے ہاتھ اٹھیں سیدات و خیرات لے لئے. تھوڑا تھوڑا اور بھی کوشش کرنی ہے تھوڑی زبان تے علی بادشاہ دا نام آوے. ہن ہاتھ اچھے چا کرو تے آکو نعرہ حیدری یا علی. بسم اللہ. اے بولنا تھوڑی اس بارگاہ دے وچ عظیم عبادت ہے. جڑا بندہ اتھاں بول دے او پھر قبر وچ نہیں بولدا، او دی جگہ او دے وارث بول دے. اسی قرآن سے ہر دور نے مخالفت کی ہے کیونکہ قرآن اگر لوگ سمجھ جاتے یہ فرقہ وریت، یہ تفرقہ بازی، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے ختم ہو جاتے. وجہ کیا تھی مخالفت قرآن کی؟ مخالفت علی کی. بسم اللہ کی بلا. آپ ایک بندہ میرے لیے علی والا ایک اور لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے. مجھے لاکھوں کی ضرورت نہیں اور میں کبھی پریشان ہی بوجھ نہیں ہوا. مجمع سے مایوسی وہ بندہ ہو جس بندے کا ہادی حسین نہ ہو. بگا خان آپ کے چاچو جی، آپ کے اور میرے ہادی حسین بادشاہ نے کربلا کے بیابان چنگل میں یہ تعداد والا قانون تبدیل کر کے قیامت تک 9 لاکھ کو مردباد کیا ہے، 72 کو زندہ باد کیا ہے. جو 72 کے ماننے والے بیٹھے ہو بولو میرے ساتھ یا علی یا علی. میں نے عرض کیا ہے ہر دور کوشش کرتا رہا کہ قرآن علی سے دور ہو جائے، علی قرآن سے دور ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ محمد مصطفیٰ نے، احمد مصطفیٰ نے، سردار الانبیاء نے وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحی، نبی نے کہا تھا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اموی دور میں کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا. عباسی دور میں کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا. حشام نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا. معتمد باللہ نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا. معتز باللہ نے کوشش کی علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے، نہیں ہوا. بلکہ کئی کتے بلے یہ کوشش کرتے چلے آئے علی کے گھر سے قرآن جدا ہو جائے. علی کے لال نے لوگ کے نیزہ میں پڑھ کے بتایا ہم سے جسم علیحدہ ہو سکتا ہے، قرآن علیحدہ ہے. یا علی گال سمجھ آئیے. ہم سے جسم علیحدہ ہو سکتا ہے، قرآن علیحدہ نہیں ہو سکتا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا. اللہ فرما رہے وما، بسم اللہ، میں آپ کو بسم اللہ کرتا ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں ادراک ہی نہیں لیلۃ القدر ہے کیا.
تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں لیلۃ القدر ہے کیا؟ آگے خود اللہ تفسیر میں کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تھوڑی حیاتی ہوئے تو سمجھتے رہو، آباد و شاد رہو۔ میں ایک جملہ چونکہ اسے آیت دی تفسیر دے وچ 6ویں امام بادشاہ دا فرمان تے جناب دی زحمت نو تمام معصوم امام بادشاہ آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار لال ولایت سے پوچھا گیا مولا ما ھذا لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی ایک رات جاگنے کا ثواب، ریت کے ذروں کے برابر گناہوں گناہ معاف۔ یا علی جڑے بندن گل سمجھ آوے وہ بولے ہر بندے دی ضرورت نہیں، اگے بیٹھے گننے چنوے ہو تے انہاں دے وچ بھی ادھے بندے چپ کر باو تھوڑی اپنی مرضی، حافظ دا کام ہے نوکری پیش کرنا۔ قرآن مجید کی 6666 آیت آپ کے نوکر کے سینے پہ تعویذ ہے، کوئی بندہ چاہے یہیں سے بزرگ بلند ہو 6666 آیت نہیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کا نوکر زبانی سنا سکتا ہے، اور میں بلانے پہ وقت ہی کوئی نہیں لگتا، آپ لوگوں کی زبانیں ابھی بولیں گی، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا کہ نوکر کے ساتھ بولنا کوئی نہیں۔ جو بندہ کھاتا علی کا ہے، رزق علی کا کھائے، دل میں علی رہتا ہو۔ میں نے نجف کے والی علی سے خیراتی بابا جی اتنی مانگی ہے، پاکستان کے 4 صوبوں میں جا کے علی کی ولایت، وکالت، عزت، عصمت اور طہارت بیان کرتا ہوں، اور میرا ذاتی تجربہ ہے ذکر علی کی ولایت کا ہو، عزت، عصمت اور طہارت کا ہو، حرامی بولتا کوئی نہیں، حلالی چپ نہیں کرتا۔ اور اونچے کرو ہاتھ سارے، بولو حیدری۔ معصوم نے فرمایا سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہے، گناہ معاف۔ اچھا بیٹھے تھوڑے جائے ہوتے ایک فرمان میں تھوڑے چہروں دی مسکراہٹ واسطے پڑھ چھوڑا۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری مجلس میں، ہمارے ذکر میں بیٹھو، تمہارے چہرے کی لکیریں بتائیں تمہارا ہم سے رشتہ کیا ہے۔ چہرہ تو کم از کم علی دے فضائل اچ بندہ بلند کر سکتے، چہرے نو تو مسکراہٹ دے سکتے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر کی ایک رات جاگنے کا ثواب، ریت کے ذروں کے برابر گناہوں گناہ معاف، درختوں کے پتوں کے برابر گناہوں گناہ معاف، بارش کے قطروں کے برابر گناہوں گناہ معاف، سمندر کے پانی کے برابر گناہوں گناہ معاف۔ معصوم فرماتے ہیں پہاڑوں کی بلندیوں کے برابر گناہوں گناہ معاف۔ اتنا بڑا ثواب، بندے نے کہا مولا مجھ سے تو رہ گیا، میں تو لیلۃ القدر کی رات جاگ نہیں سکا۔ معصوم نے فرمایا پریشان کیوں؟ تو جاؤ 2 لڑے ہوئے شیعوں میں آپس میں صلح کرا دو، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا شیعہ بڑے امن پسند ہوتے ہیں، شیعہ تو لڑتے ہی کوئی نہیں۔ مولا نے کہا پریشان کیوں؟ تو کسی بیمار شیعہ کو پوچھنے چلا جا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ مولا شیعہ بیمار نہ ہو، مولا نے کہا کسی شیعہ کے جنازے کو کندھا دے دے، ہمارے ماننے والے کے جنازے کو کندھا دے دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے گا۔ مولا اگر شیعہ کے جنازے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جائے، معصوم فرماتے گھبراتے کیوں؟ ہر رات سونے سے پہلے میری دادی بطول کے قاتل پہ لعنت کر کے سو جا، اللہ تجھے ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب عطا کرے۔ او بندہ نیندر بیٹھے جگہ چاہے سنو، نیندر آ گئی ہے، میں جے خطیب دے کوئی نیندر آ گئی ہے صدہ کہاں قربان تھی وہاں۔ اچھا کوئی بات نہیں، تقاضے بشریت ہے، بندہ شاید کنا کب تھکا ہوئے ہو سی، اور تھوان میں کہاں تھوڑے اگاں تھی آؤتے میں مجمع جوڑا تے نہیں، میں جتنا پڑھ گیا اس تو تھوڑا میں اور پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا میں اس تو، یقیناً میں جتنا پڑھ گیا، کیونکہ بھائی جان ہو رہا نو جلدی آئی، بھائی جو وہ لگے گئے وہ جڑے لے مجمع کیے کوئی چاہ چو پی کے ولسی تے میں ممبر چھوڑ دے سا، تاکہ میں پچھلے بھائیاں نو میرے عزت دار بھرائن بھائی الفت عباس ہیں ویلی حسین ہیں یہ تو پڑھ سنتے ہی نہ دیکھو کوئی 4 بندے تو ہوں میں مجمع تو نہیں گھبراندا۔ 4 صوبے ہیں پاکستان دے جڑاں دے تھوڑے نوکر علی دی ولایت بیان کی تھی، میں کوئی پرواہ نہیں، مجمع میرے واسطے علی اللہ ایک ہوئے، لکھاں تو بھاری ہے اگر وہ سر نہ ہلاوے زبان ہلاوے۔ بندے نے پوچھا مولا یہ ہم آپ کو مانتے ہیں، یہ جو سنتے ہیں جنت ہمیں ملے گی بھی صحیح کہ نہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹھے بھی جنت میں ہو پھر پوچھتے ہو؟ بندے کے دل میں محبت علی ہے، بندہ پوچھے مولا میں جنت جاؤں گا کہ نہیں؟ کتاب تہذیب الاسلام مولا فرماتے ہیں من احبنا واتبرؤ من عدو کانا معنا، جو بندہ ہم سے محبت کرے ہمارے دشمن پہ لعنت کرے وہ جنت کی فکر چھوڑے، جہاں ہم ہیں وہاں وہ ہے۔ ہاتھ اونچے اونچے حیدری،
جڑے بندہ دے ہاتھ بلند ہوئے انہوں بندہ واسطے معصوم فرماتے ہیں جو بندہ حسین کے ذاکر کو ہاتھ بلند کر کے داد دیتا ہے اللہ کہتا ہے جبرائیل جی رب جلیل زمین پہ جا نصرت عباس چانڈیا کے امام بارگاہ میں ذکر حسین ہو رہے ادنا سے طالب علم ہے حافظ در مومنین سے خطاب ہے مومنوں کے چہرے مسکرا رہے ہاتھ بلند کر کے جو بھی بندہ داد دے اس کے ہاتھوں کی لکیریں چیک کر اولاد کوئی نہیں اولاد دے دے رزق کوئی نہیں رزق دے دے زندگی ختم ہے حیات دے دے تھکنا نہیں بندے نے پوچھا مولا اللہ نے 18,000 جنس بنائی ہے 18 کی 18,000 جنس اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے 19 21 اور 23 کی رات کو سپیکر کھلے آپ نے دیکھے ہوں گے ساری رات مولوی حضرات جاگ کے بندوں کو جگائے بھائی گناہوں کی معافی مانگ لو میں انسان ہوں گناہگار ہوں خطاکار ہوں میں تو معافی مانگتا ہوں اللہ سے اور کریم کا وعدہ ہے وہ معاف کر دیتا ہے میں تو عبادت کرتا ہوں کیا اللہ کی باقی مخلوقوں میں سے کوئی مخلوق عبادت کرتی ہے معصوم نے فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی مولا اللہ کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے معصوم نے فرمایا ہاں مولا پھر ہمیں بتائیں پرندے کیا پڑھتے ہیں معصوم نے فرمایا پرندے کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنی طائرا ولم یخلقنی کلبا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ بنایا کتا نہیں بنایا مولا کتا بھی کچھ پڑھتا ہوگا مولا نے کہا کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا میرے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا مولا خنزیر کیا پڑھتا ہے مولا نے کہا خنزیر کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا تیرا لاکھ شکر ہے خنزیر نجس العین بنایا علی کا دشمن نہیں بنایا علی عالم بولنا ہے علی عالم بولنا ہے قبلہ علی عالم بولنا ہے بندے نے پوچھا مولا دین میں ضروری چیزیں ضروری رکن ضروری قیمتی چیزیں کتنی انمول ہیرے کتنے مولا نے فرمایا 5 مولا وہ کون سے مولا نے کہا نماز روزہ حج زکوٰۃ میرے داد علی کی ولایت چھوڑ دے ہاتھوں بھائیا اور تو چھوڑ دے مہربانی بڑی شکریہ میں تین آگے داد دیونی ہے ہون میں بندہ ویک سن جڑا ہون ہی پریشان بیٹھا ہویا یار گھبراہٹ نہیں وے گئے اچھا معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ ضروری چیزیں ہیں 5 نماز روزہ حج زکوٰۃ اور داد علی کی ولایت ان 5 میں ضروری کون سی ہے مولا نے فرمایا 5 میں ضروری ہے میں داد علی کی ولایت یہی وجہ تھی کہ امام محمد باقر اپنے گھر میں تشریف فرما تھے زوجہ محترمہ نے کہا رات کافی ہو گئی ہے آپ ایسے کریں آرام کر لیتے ہیں سو لیتے ہیں کوئی بادشاہت کر لیتے ہیں امام باقر نے فرمایا چپ ہو جاؤ ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گی دوسری مرتبہ امام کی بیوی نے کہا چپ کریں دادا علی کے اتنے فضائل پڑھ رہے ہیں مولا نے فرمایا چپ ہو جاؤ ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی اتنا کہا یا تیسری مرتبہ بیوی نے کہا مولا نے اپنی حجت تمام کر کے یہیں پہ طلاق لکھ کے بیوی کو پکڑائی اور فرمایا گیٹ آؤٹ فرام دس یار ڈانٹ بی روڈ آئی ول پنش یو فار دیٹ انگریز مولوی ترجمہ کر کے کہتا ہے میں صدقے اس باقر سے جس نے علی کی ولایت بچائی زوجہ کو طلاق دے دی علی یا علی اپنی زوجہ کو طلاق آپ کہر میرے چھٹے بادشاہ تاجدار لال ولایت سے پوچھا مولا آپ ولی ہیں فرمایا ولی ہوں حجت ہیں حجت ہوں امام ہیں امام ہوں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سونپے ہوئے رہبر ہیں فرمایا ہوں فرمایا آپ پھر داد علی کی ولایت کیوں پڑھتے ہیں فرمایا میں بھی علی جن ولی اللہ نہ پڑھوں میں صادق نہیں رہتا جی ہوندہ ٹائم تے میں پڑھا قرآن جو حافظ جو شبینہ شروع کرا شبینہ شروع اچھا ایک لے رو بھی کھا دیں گے تھوڑا جو موڈ بانے تو سی تھاک تو نہیں پہ گھبرانا نہیں محمد مصطفیٰ علی جن المرتضیٰ کے اعلان ولایت سے پہلے اللہ کے نبی پر اللہ کی قرآن کی 114 سورتوں میں سے 111 سورتیں نازل ہو چکی تھی ہر مولوی آتا ہے قرآن کی آیت پڑھتا ہے مولوی کو عزت ملے گی قرآن پڑھنے سے ذاکر نے آیت پڑھی ذاکر کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے رحل میں قرآن رکھا گیا لکڑی تھی پہلے قرآن بیچ میں رکھا رحل کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے مسجد الماری کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے کپڑا لپیٹا غلاف کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے ہر چیز کو عزت ملتی ہے قرآن سے اگر قرآن کو عزت ملی ہے دروازے بطول کی وجہ سے یا علی
محمد مصطفیٰ کے جانشین علی المرتضیٰ اور قرآن میں فرق یہی ہے، اللہ نے قرآن کی نماز کا حکم دیا، پہلے آیت اتری، پھر رسول نے بتائی، پھر لوگوں نے پڑھی، پھر لوگوں نے عمل کیا، بعد میں محمد کے عمل ہوا، پہلے آیت اتری پھر عمل ہوا، آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وضو کی آیت پہلے اتری، امام نے بعد میں وضو کیا، نماز کی آیت پہلے اتری، نماز بعد میں پڑھی، روزے کی آیت پہلے اتری، روزہ بعد میں رکھا گیا، حج کی آیت پہلے اتری، لوگوں نے حج بعد میں کی۔ یہی فرق ہے دین اور علی میں، قرآن اور علی میں، قرآن اور علی میں فرق یہی ہے، قرآن پہلے اترتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں، اور علی اسے کہتے ہیں جو پہلے عمل کرے پھر قرآن بنتا ہے۔ علی محمد کے بستر پہ سوئے، اللہ نے کہا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ علی حالت رکوع میں تھے، سائل نے سوال کیا، جواب دے کے انگوٹھی اتاری، اللہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علی بادشاہ میدان جنگ میں گئے، تلوار ٹوٹی، اللہ نے کہا وانزلنا الحدید لقوی شدید، میں نے آسمان سے طاقت اور لوہا بھیجا علی کے لیے ہے۔ علی بادشاہ مباہلے میں گئے، اللہ نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ علی بادشاہ گھر میں چادر کے نیچے بیٹھے، اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ علی بادشاہ محمد کے پیچھے چلے، اللہ نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ نبیوں کے قصے اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا، اللہ نے کہا واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون۔ ایسے ہوتا ہے شبینہ، اگر سن لیا تو سن ترجمہ۔ ایک مولوی اٹھا کہنے لگا حافظ قرآن میں اتنے علی کے فضائل، اتنی آیتیں علی کے لیے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اولی الامر سے مراد علی ہے، ولیکم اللہ ولیکم الرسول، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے سے مراد علی ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی علی مراد ہے۔ اگر ہر جگہ مراد علی ہے، نہیں مانوں گا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ لَقَوِيٌّ شَدِيدٌ سے مراد علی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں تلوار جو آسمان سے اتری ہے، اللہ نے وہاں پہ آگ لگا رکھی ہے، وہاں پہ بچیاں بنی ہوئی ہے۔ میں نے قرآن کا جواب قرآن سے دیا ہے، میں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا زَرْعُونَ۔ مولوی شرم کر، اللہ کے نے موسیٰ کے لیے وہاں پہ من و سلوہ کی دیگیں پکائیں، تلوار نہیں بنی۔ اجازت ہے مجلس شروع کی جائے۔ بگا خان مجمع تیرا ذاکر، میں نے پتا ہی بس بھائی تو بعد میں نے کہہ نہیں سننا، تیرا اسرار آئی، مولا تیری صف عذاب بچھائی قبول فرمائے۔ 2016 دے وچ تیری تے میری ملاقات تے خان نصرت آواز دے ڈیرے تے، اگر جناب نو یاد ہوئے تو اس تو بعد وقت میں تھوڑا غیب ہی رہ گیا تے۔ ہاں توجہ ہے، بڑے عرصے کے بعد مومنوں کے چہروں کی زیارت کا موقع ملا، آپ کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، نوکر ہوں۔ کتنی ضروری چیزیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میرے دادے علی کی ولایت۔ مولا 5 میں ضروری کون سی ہے؟ مولا نے کہا میرے دادے علی کی ولایت۔ مولا نماز اللہ کی دی چھوٹی ہوگی، روزہ اللہ کا چھوٹا ہو گیا، حج اللہ کی دی چھوٹی ہوگی، زکوٰۃ اللہ کی دی چھوٹی ہوگی، آپ کے دادے علی کی ولایت ہم پہ اتنی بھاری کیوں؟ مولا نے کہا اللہ تیرا منہ توڑے زمین پہ بیٹھ جا، پھر سادے کے جملے سن، نماز اللہ کی ہے، مسافر پہ 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، بچے کو معاف ہے، عورت کو کئی دن چھٹی ہے، روزہ اللہ کا ہے، مسافر پہ معاف، بیمار پہ معاف، نہیں رکھ سکا قضا ہے، حج اللہ کی امیر پہ واجب ہے، غریب پہ واجب کوئی نہیں، زکوٰۃ اللہ کی ہے، 20 بوریاں گندم نہ ہو نہ دے، اللہ کچھ نہیں کہتا، حج اللہ کی امیر پہ واجب ہے، غریب پہ کوئی نہیں۔ میرے دادے علی کی ولایت، جیسے امیر پہ واجب ویسے غریب پہ واجب، جیسے بچے پہ واجب ویسے جوان پہ واجب، جیسے مائی پہ واجب ویسے بھائی پہ واجب۔ مولا پھر شرط کیا؟ مولا نے کہا لا شروطها الا حلالی، کوئی شرط نہیں، ماں شریف ہونی چاہیے۔ شریف ماما دے پتر بول سے نا حیدری، پھر بولو حیدری۔ میں نے پتہ ہے میں بکھر پڑھدا کھڑا سندھ تا نہیں یا کشمیر تا نہیں تے 5000 دے مجمع دے وچ بھی تھوڑے نوکر پڑھے ہیں نا،
ایویں یار خلوص ملے جی میں تھوڑے کو دعا پہ مل دی میرے حق دعا کر چھڑیا ضروری نہیں کہ مجمع آج پڑھنا ہے تے جناب تھوڑے بندے آج نہیں پڑھنا حکم آئی تعمیل ہو گئی ایک جملہ چھوٹا جیا اجازت ہوئے تو ایک جملہ ما لیلۃ القدر یا تفسیر معصوم دی مولا سے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر ہے کیا مولا نے فرمایا میری دادی بطول کا نام سیدہ کا نام ہے یا علی 19 21 23 کی رات اعمال کیے جاتے 100 رکعت نماز باقی تو گزر گئیں تیسری رہ گئی ہے منت کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کوشش کرنا 100 رکعت نماز ہے غسل ہے قرآن مجید میں سورۃ مریم ہے سورۃ دار ہے سورۃ یاسین ہے سورۃ واقعہ ہے یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں ڈھیر سارے اعمال ہیں باقی مولویوں سے پوچھ لینا مقامی مولویوں سے تعاون کیا کرو کیونکہ وہ آپ کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں بتاتے ہیں یہ کریں گے تو آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے بابا جی اللہ کا ایک نام قہار ہے آپ قہار کو سیڈ پہ کر کے باقی نام بھی بتایا کہ اللہ کریم بھی ہے رحیم بھی ہے غفور الرحیم بھی ہے شکور بھی ہے ستار العیوب بھی ہے وہ گناہ معاف بھی کر دے وہ اللہ بڑا جلدی راضی ہوتا ہے بڑا جلدی راضی ہوتا ہے اللہ اچھا عباس کی جوتی کا صدقہ میرے گھر کا چولہا جلتا ہے یہ میرا ممبر سامنے ہے جھوٹ بولوں تو ابھی اسی وقت ممبر حسین پہ کیونکہ ممبر حسین کا غلاف کعبے کے غلاف سے افضل ہے کعبے کو حرامی چھو سکتا ہے ممبر پہ حرامی نہیں آ سکتا اس ممبر کی قسم کھا رہا ہوں اگر جھوٹ بولوں اس جملے کے بعد تو عباس میری شفاعت نہ کرے غازی میری زبان پہ فالج گرائے ابھی اسی وقت گنگا بن کے زمانے کے لیے عبرت بنے وہ دیکھو حافظ قرآن ممبر حسین پہ جھوٹ بولا گنگا بن گیا اگر سچ کہوں سزا اپنی مقرر کر سکتا ہوں وہ مومن مجرم ہے حسین کے ذاکر کا جو نام بولے گا میرے استاد معظم قبلہ علامہ فاضل حسین الوی شہید ایک جملہ دیتے تھے وہ فرماتے تھے ایسا جملہ نہیں میرا دل چاہتا زمین چھوڑوں سما پہ جاؤں ایک قدم سدرۃ المنتہا پہ رکھوں دوسرا قدم چاند پہ رکھوں سونے کی قلم لے کے ہیرے کی نوک ڈال کے آسمان کے ماتھے پہ جملے لکھوں حق کے مودت ادا نہیں ہوتا آپ کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں آپ کا معیار سماعت کتنا ہے وہ فرماتے تھے پوری کائنات علی کو چھوڑ جائے علی کا جاتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں حقیقت پہ مبنی بات یا علی بات کرنے لگوں اللہ کے قرآن سے علی کی عزت کی قسم بطول سیدہ کی چادر تطہیر کی قسم ممبر حسین کی قسم دو علمین کے سامنے کھڑا ہوں اللہ میں ان کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں ان بدتمیز مولیوں سے معصوم مخاطب ہیں کتاب تہذیب الاسلام میں مولا فرماتے ہیں جو بندہ وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے میرے دادے کی مخالفت کر کے نماز پڑھے اللہ ہو علی نہ ہو نماز پڑھے اللہ ہو علی نہ ہو روزہ رکھے علی نہ ہو حج کرے علی نہ ہو میرے دادے علی کا مخالف اللہ کی مسجد میں کھڑے ہو کے محراب میں جا کے وضو کر کے اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ بلند کرے نا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اس پہ نماز بھی لعنت کرتی ہے اللہ بھی لعنت کرتا اللہ اچھا ویڈیو بھی بن رہی ہے ملا یادر الفقی میں جا کے پڑھ لینا معصوم فرماتے ہیں جو میرے دادے کی مخالفت کر کے اللہ کی نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے تحقیق کرے آئے کوئی جراثیم تو نہیں بیٹھے پریشان تو نہیں ہو گئے میں کو غلط پڑھدا کڑا اٹھ کے بندہ گریبان جو پکڑے تھوڑے نوکر بڑے بڑے مولویوں نے جواب دیتے ہیں میں غلط نہیں پڑھ رہا یہ باتاں تھوڑے تک پہنچائیاں نہیں گئیاں عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی یہی ماہ رمضان کا مہینہ آیا علی کی لاڈلی بیٹی شاگردیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی علیحدہ حجرہ تھا قرآن پڑھ کے شاگرد واپس جانے لگتی ہیں علی کی لاڈلی بلا کے کہتی ہیں ادھر آؤ دروازہ بند بی بی نے چادر تطہیر اتاری سر میں خاک شفا اڑھی فرمایا اس حالت میں عالیہ کا دیکھو اگر کل بازاروں میں تمہیں اس حالت میں عالیہ مل جائے پہچاننا ضرور ہے روتے ہیں شیعہ اسی وجہ سے علی کی بعد شہزادی بازاروں میں گئی محمد کی بیٹی دربار میں گئی 4 گھنٹے روتی رہی محمد کی بیٹی بطول اگر کوئی بھی بندہ سنی سے شیعہ ہوا ہے تو وہ فقط بطول کے حق پہ 4 گھنٹے کے بعد ملاؤں نے پوچھا کیسے آئی یہ بطول بی بی رو کے فرماتی ہے مجھے بابا حق لے کے دے گیا تھا بابا کا حق مانگنے آئی ہوں ایسا اجر رسالت ملا چند لمحوں میں بال سفید کمر جھک گئی رو کے بی بی فرماتی ہیں جب مجھے اجر رسالت ملا ساتھ ہی بھائی پڑھ رہے تھے ساتھ ہی قبر محمد تھی روضہ رسول پہ جا کے بی بی نے دونوں ہاتھ رکھے ادھر حسین بادشاہ تشریف فرما ہے ادھر حسن بادشاہ تشریف فرما ہے اب حسن تو چپ رہے حسین نے فرمایا نانا قبر سے باہر آ ان سے پوچھ کے بتا انہوں نے میری ماں کو مارا کیوں ہے
نانا ان سے پوچھ کے بتا صحابی تیرے تھے تو آتا تھا، اگر بطول آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا، نوکر تیرے تھے وہ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، میری ماں کھڑی رہی۔ نانا میری ماں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، نانا میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی، نانا میری ماں کا ہاتھ زخمی ہے۔ نانا ان سے پوچھ کے بتا انہوں نے ہمارے گھر کی دیواروں کو چھتوں سے ملا دیا، نانا انہوں نے دیواروں کو زمین پہ گرا دیا، گھر کی چھت کو زمین پہ گرا دیا، نانا اتنا بڑا ظلم میری ماں پہ ان صحابہ نے کیوں کیا؟ قبر محمد ہلی، محمد کی آواز آئی حسین ابھی چپ کر، تمہیں بڑے صبر کرنے ہیں۔ یہی روتی ہوئی بطول گھر میں آئی ہے، مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے، یا پیچھے سے بی پاک بی بی سیدہ زینب عالیہ کی آواز آئی، کیونکہ 4 سال کا سن تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، دروازے پہ گئی تھی خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے محمد کو مارنے کافر آئے تھے۔ بی بی نے پوچھا تھا بطول نے اماں یہ کون لوگ تھے؟ بی بی نے کہا کافر تھے تیرے بابا کو مارنے آئے تھے۔ بی بی نے کہا اچھا اماں واپس کیوں گئے؟ بی بی نے فرمایا یہ واپس اس لیے گئے، کافروں کا رسم و رواج ہے اگر کوئی عورت مزدور دروازے پہ آ جائے یہ مارا نہیں کرتے۔ یہی بی بی کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، 4 سال کی بطول ہو گئی 18 سال کی، دربار سے واپس آئی، 7واں دن تھا، بطول دروازے پہ کھڑی ہے، مسلمانوں نے سزا دی علی کو باہر نکالو۔ بطول دروازے کے قریب گئی، وہی ماں والی بات ذہن میں تھی، میں دروازے پہ جاؤں گی، کافر لوٹ جاتے تھے، مسلمان بھی حیا کریں گے، اتنا کہنا تھا بطول دروازے پہ، ان حرامیوں نے دروازے کو آگ لگائی، نیچے بطول 18 دن کا محسن مقتل لہوف نے لکھا، 18 دن کا بیٹا بی بی کے ہاتھوں پہ تھا، ان 18 دن کے بیٹے کی شہادت کے بعد بی بی رو کے فرماتے فضہ تو الیہ، فضہ میرے قریب آ میرا محسن شہید۔